ہم جانتے ہیں وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے، مکہ آپ کو بہت عزیز تھا، بہت پیارا تھا، آپ بہت رہنا چاہتے تھے، لیکن جب آپ نے اسلام کی تعلیم کو عام کیا، اسلام کی آواز بلند کیا، لوگ مخالف ہو گئے تھے، اتنے مخالف ہوئے کہ آپ کو مکہ سے نکال باہر کرنے پر مجبور کیا۔ آپ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، مکہ کو خیر باد کہا، مکہ میں آپ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا گیا، ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم زیادتی پہاڑ توڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پھوڑے گئے، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ ظلم و زیادتی کے سلوک کیے گئے اور ان پر ہر طرح کے ظلم کو آزمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں دیکھ کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، لیکن مدینہ آنے کے بعد بھی آپ امن سے نہ تھے، چین سے نہ تھے۔ مدینہ والے وہاں سے بھی آپ پر چڑھ دوڑ رہے تھے، مکہ والے چڑھ دوڑ رہے تھے، اور آپ اسلام کا کلا کما کرنا چاہتے تھے۔ اور اسلام سے سب سے پہلی لڑائی ہوتی ہے جس کا نام جنگ بدر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، فتح ملتی ہے، اور مشرکین مکہ بڑی شان سے آئے تھے، وہ شکست کھاتے ہیں، 70 آدمی کو مارا جاتا ہے، 70 آدمی قید کیا جاتا ہے۔ جب قیدی آ گئے تھے، ایمانوں قبضے میں تھے، تو بات آئی کیسے انہیں رہا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کسی نے کہا، عمر فاروق نے کہا انہیں قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، یہ قیدی جو ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، تاکہ کفر کا جو ہے، کفر کی طاقت کمزور پڑ جائے اور ان کے ڈر خوف پیدا ہو جائے۔ یا رسول اللہ نے کہا نہیں، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی تھی، اللہ بھی چاہ رہا تھا ایسا معاملہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت رحم دل تھے اس لیے آپ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ پھر بات آئی کیسے انہیں چھوڑا جائے، کہا جس کے پاس پیسہ ہے فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو جو ہے آزاد کر لے، یا پھر جو بہت غریب آدمی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی معاف کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جو غریب تھے لیکن ان کے پاس علم تھا، جو ہے ان کے پاس تعلیم تھی، چنانچہ آپ نے کہا کہ ہر قیدی جو ہے 10 آدمی کو تعلیم دے، علم سکھائے، انہیں عربی سکھائے، پڑھنا لکھنا سکھائے، اور یہی اس کا فدیہ رہے گا۔ چنانچہ جو ان میں جو پڑھے لکھے جو مشرکین تھے انہیں اس بات میں معمول کیا گیا تھا کہ مسلمان بچوں کو، مسلمانوں کو جو ہے تعلیم دے۔ چنانچہ 10 جو ہے لوگوں کو تعلیم دیتے گئے، سکھاتے گئے، اور پھر اپنے گھر واپس جاتے گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انہی میں یہ وہ صحابی ہیں جو انہی مشرک جو قیدی ہوئے تھے ان سے تعلیم حاصل کی، سیکھا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر وقت کی ضرورت تھی کہ آپ پیسے لیتے اور انہیں تاکہ جیسے پیسے لیتے، لیکن تعلیم کو اہمیت دی اور تعلیم دینا ہی ان کو فدیہ قرار دیا گیا، یہ بتانے کے لیے تعلیم کتنی اہم چیز ہے۔ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رفع اللہ الذین آمنوا منکم ولأولی العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا، اور جو لوگ علم والے ان کے مقام کو بڑھاتا ہے، ولأولی العلم درجات، یہ علم دے کو درجات بڑھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ایمان لے آتے ہیں یہ اس بات تقریر کر کے اللہ ہمارا رب ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، قیامت مان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اور ایسے ہی وہ لوگ جو علم والے ہیں اللہ ان کو درجات بڑھاتا ہے۔ یا اللہ کہا ہے وہ علم درجات، یہاں پہ کہا علم والے کوئی بن سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ان کا شان بڑھتا ہے، جن کا علم آ جاتا ہے ان کو ان کی شان بڑھ جاتی ہے۔ یہ عام بات کہی گئی ہے، پہلے آمنو کہا گیا پھر کہا علم درجات، یہ بتانے کے لیے کہ علم والا چاہے کوئی بھی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، حبشی ہو یا عربی ہو یا عجمی ہو، کالا ہو گورا ہو، چاہے وہ عرب کا ہو یا کہیں اور کا ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو علم حاصل کرتا ہے اللہ اس کو جو شان بڑھاتا ہے، ان کے درجات بڑھاتا ہے، ان کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ بتانے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عظمت بڑھایا جائے، جو کوئی چاہتا ہے اس کی شان بڑھائی جائے، جو کوئی چاہتا ہے اس کا مقام بلند ہو، تو چاہے علم حاصل کرے، علم کے ذریعے ہی انسان کے مقام بلند ہوتے ہیں۔
جن لوگوں نے علم کے حصول پر محنت کی ہے، علم کے حاصل کرنے میں محنت کی ہے، علم کو حاصل کیا ہے، ان کا درجہ بلند ہوا ہے، ان کی شان بلند ہوئی ہے، اور انہوں نے نمایاں مقام حاصل کیا ہے، خواہ وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ یہ عام باتیں ہیں، جو کوشش کرے گا اسے ہی ملے گا، جو پڑھے گا اسے ہی علم آئے گا، جو تگ و دو کرے گا اسے ہی علم ملے گا، جو رات کو جاگے گا اسے ہی علم ملے گا۔ علم ایسی چیز ہے کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ پڑھانے سے آیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شان بڑھاتا ہے جو لوگ جو ہے علم والے ہیں۔ کہ اللہ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو، اللہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بل ملائکۃ فرشتے گواہی دے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دے اللہ کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ماتا ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہیں وہ لوگ ضلالت میں ہے، گمراہی میں ہے، وہ نہیں جانتے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان کے شرک کے نتیجے میں قوتیں میں ان کی دماغ جو ہے اندھے ہو گئے ہیں، ان کے عقل اندھے ہو گئے ہیں، اس طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر اللہ کو پوچھتے ہیں، اگر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، اس میں نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے شہید اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ وٹنس دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ فرشتے گواہی دیتے ہیں، تمام فرشتے اس بات گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پوجنیے ہے، اسی کی بات کی جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی دے رہا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، واولو العلم اور علم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ فرشتوں کے نام کو ملایا، فرشتوں کے ساتھ علم والے کے نام کو ملایا، بتانے کہ علم کتنا اہم چیز ہے، علم کتنی اہم چیز بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اہل علم کا نام جوڑا ہے۔ اس سے معاملہ کتنی اہم چیز علم ہے، یہ عالم کا مرتبہ بتا رہا ہے کہ عالم کا مرتبہ کیا ہے، عالم کا مقام کیا ہے، کہ عالم جو حق کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فرشتوں کا نام لے رہا ہے، پھر جو ہے فرشتوں کے ساتھ علماء کا نام لے رہا ہے، وہ علماء جو علم کو سیکھا ہے اور جو حق کو سیکھا ہے، حق تبلیغ کرتے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ علم کتنی اہم چیز ہے کہ علم کی وجہ سے آدمی فرشتوں کے مقام کو پہنچ جاتا ہے اور اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوتا ہے ان کی اہمیت کیا ہے۔ چنانچہ اس طرح اللہ فرماتے ہیں من سلک طریقاً چلتا وہ چوپی ہے علما سعد اللہ تک جنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، جو کوئی علم کو حصول میں سفر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو اس کے لیے جو ہے راستہ کو آسان کر دیتا ہے اور جنت سے اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کوئی تعلیم کو حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کوشش سے جنت راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تاکہ علم حاصل کرے تو اس نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ علم کا راستہ جنت کا راستہ قریب ہے، کیونکہ جو کے بعد علم ہو جاتا ہے، علم آ جاتا ہے تو جانتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے، غلط سے اجتناب کرتا ہے، صحیح کو اپناتا ہے۔ جب علم ہو جاتا ہے جانتا ہے کہ ہمارا معبود کون ہے۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ علم کہتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ اور اس رسول کی معرفت کو، اللہ کی معرفت کو، رسول کی معرفت کو علم کہا جاتا ہے۔ وہ علم نہیں ہے جس کے اندر اللہ کی معرفت نہ ہو، رسول کی معرفت نہیں ہو۔ ہمارا رسول کون ہے، ہمارے پیغمبر کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، جس علم میں یہ چیز نہیں آتی ہے وہ علم نہیں ہے۔
اصل علم وہی ہے جس میں اللہ کی پہچان آ جائے اور رسول کی پہچان آ جائے، وہی علم کرتا ہے، علم سے کہا جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم حاصل کرنے سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے، یہ علم کی جو ہے عظمت ہے، بڑائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ہمارے اسلاف نے تعلیم کو حصول میں بڑی کوشش کی ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، بہت محنت کی ہے، بڑی تگودو کی ہے، پھر علم حاصل کیا ہے۔ یاد کیجئے بقی بن مخلد کو، بقی بن مخلد ایک یہ جو ہے تبع تابعی ہے، امام احمد بن حنبل کے شاگرد رسید ہے۔ یہ 20 سال کا نوجوان ہے، اندلس کا رہنے والا ہے، جو اسپین میں پڑھتا ہے، جس کو نام اسپین کہتے ہیں۔ اسپین سے علم حاصل کرنے کے لیے وہ کوفہ آیا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل کوفہ میں رہا کرتے تھے، بڑے محدث تھے زمانے کے جو ہے، ان سے پڑھنے کے لیے وہ جو ہے وہاں سے آتا ہے، اندلس سے آیا ہوا ہے، اسپین سے آیا ہوا ہے۔ جب وہ کوفہ بہتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے درس کو پابندی لگا دی گئی ہے، یہاں کے حکمران نے، یہاں ایک خلیفہ نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ پڑھا نہیں سکتا ہے، یہ لوگوں کو سامنے نہیں آ سکتا ہے، پابندی لگا دی گئی ہے۔ بلکہ پڑھیں گے معلوم ہوگا کہ معتصم باللہ جو زمانے میں بادشاہ تھا، اس نے امام احمد بن حنبل کو جیل بند کر دیا تھا، ان کا قصور یہ تھا، وہ بادشاہ کہتا تھا کہ کہو قرآن اللہ کا مخلوق ہے، کہتے نہیں، اللہ کا مخلوق نہیں ہے، کہتے کہ ہاتھ برہانکم، دلیل لو، اگر تمہارا دلیل ہے کہ واقعی قرآن اللہ کا مخلوق ہے، دلیل لو، تمہارا دلیل نہیں ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، دلیل پیش کرو۔ جب بھی مناظرہ ہوتا تھا اس زمانے کے جو بادشاہ کے جو مولوی ہوا کرتے تھے، جو بادشاہ کے آگے بھی جا کے چمچے مولوی تھے، ان سے عمل کا معاہدہ ہوتا تھا کہ وہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہر وقت ہر معاشرے میں ان کا عالم شکست کھاتا تھا، ان کے پاس دلیل نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے پاس دلیل ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی بادشاہ تھا جو اپنے کفر پر، اپنی عقیدے پر مصر تھا، قرآن سے کہا احمد بن حنبل تم بھی جو قرآن کو مخلوق کہو، پھر تم جیل بند کر دیں گے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کو جیل بند کر دیا گیا، معتصم باللہ نے جیل بند کر دیا، اور جو جیل کے اندر پڑے رہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مورخین کہتے ہیں کہ اس کے اتنا کہنے پر قرآن اللہ کا کلام ہے، امام احمد بن حنبل کو اتنا مارا جاتا تھا کہ اگر اس کو ہاتھی کو مارتا ہاتھی چکھایا تھا۔ لیکن جو ہے امام آزاد نے لکھا ہے ایک مرتبہ ان کو بہت مارا گیا، بہت پورا بدن خون ہو گیا، اور اسی حال میں وہ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، بدن سے خون نکل رہا تھا۔ کسی نے کہا آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ بدن خون سے جو تر بتر ہے، خون نکل رہا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں کہ خون جو ہے یہ نماز کے جو وضو میں سے ہے۔ تو یہاں پر ابوالکلام آزاد تبصرہ کرتے کہتے ہیں اگر یہ خون ناپاک ہے تو میں اس بتاؤ کون سا پانی ہے جس کو پاک کر سکے؟ یہ خون اللہ کے راستے بہایا گیا ہے، جس کا مقصد حق کو احقاق حق ہے، ابطال باطل ہے، اس کے لیے خون بہا ہے، یہ خون کیوں کا ناپاک ہو سکتا ہے؟ تبصرہ کرتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا بڑی ظلم زیادتی کی گئی، جیلیں بند کر دیا گیا۔ جب یہ بادشاہ مر گیا تو اس کے بعد جو ہے واثق باللہ جو ہے بادشاہ اس کا بیٹا بنا، تو اس نے دیکھا کہ ان کو جیل بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے، لوگ ان کے چاہنے والے بہت ہیں، ایسا نہیں ہو کہ کچھ بوال ہو جائے، کچھ جو یہاں معاملہ خراب ہو جائے، جو اس نے جو ہے احمد بن حنبل کو جیل سے نکال دیا، ایک گھر میں نظر بند کر دیا، ایک ایسی گھر میں رہنا ہے، کہیں باہر نہیں جانا ہے، آپ کو کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے، آپ کو درس دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی اسنا میں جو ہے بقی بن مخلد جو اندلس سے آئے تھے پہنچتے ہیں، اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں، 20 سال کا نوجوان ہے، علم کا طلب ہے، شوق علم کے اندر اتنی لمبی دوری طے کیا ہے، یہاں پہنچا ہے، پہنچے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے، ان سے پڑھنے پابندی لگا دی گئی ہے۔
ہے وہ کیا کرے؟ وہ سوچتا ہے اتنا دور سے آیا ہوں میں کہ اسے بغیر پڑھے کیسے واپس جاؤں گا؟ جان سے پہلے ایک سرائے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہاں رہنا ہے. اس زمانے میں طالب علم کی خاص لباس ہوا کرتا تھا، لوگ جانتے تھے کہ طالب علم ہے، اس کی عزت کرتے تو پھر کیا کرتے تھے؟ سرائے کے مالک کی ان کی عزت کی توقیر کی وکیل مخلل کی، اپنے پاس اپنے جو ہے سرائے کے اندر ایک روم دیا، کہا سامان رکھیے یہیں آپ رہیے، آپ جو کرنا کیجیے یہیں رہیے جو ہے. لیکن وکیل بن مخلد جو ہے ایک دن ان کے دروازے پہ چاہتے ہیں کس طرح سے ان سے ملے. اطمینان سے ایک شاعر کی شکل میں ایک بھیک مانگنے والے کی بھیس میں جو ہے ان کے دروازے پہنچتے ہیں. آواز